جانے سے روک رہے ہیں۔ شرم کرو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعام پھر بھی باز نہ آیا اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ اب بلعام جو بد دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا، اے بلعام، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ بلعام نے کہا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ تم حسین و جمیل عورتوں کو بنا سوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعام کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بن سور کر لشکر میں پہنچی تو ایک کنانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد و عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کہ ایک بہت ہی نیک آدمی جو کہ یہاں زمین سے بیٹھا لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور اس کے مدرسے میں 12,000 دواتیں تھیں، یعنی 12,000 طالب علم اس کے پاس دین کا علم سیکھتے تھے، لیکن کس طرح سے دنیا کی خاطر اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ اس تفسیر کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے، عبرت موجود ہے، کہ کوئی بھی آدمی وہ چاہے کتنا ہی نیک ہو، اگر وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھے، کوئی پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت اس نافرمانی سے اس کی پکڑ کر لے۔ اس لیے ہر ایک نافرمانی سے بچتے رہنا ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا ہے، اور یہ دعا بھی ہمیں کرتے رہنا ہے کہ اللہم ربنا ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔